अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मोइनुद्दीन आज़ाद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हमने फेडरल बोर्ड की एक नज़म करनी है। आज के लेक्चर में हम आपको बताए देते हैं कि इसके दो हिस्से हैं। हमारा जो लेक्चर है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम जो है अशार की तशरीह करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में मुख्तसर सवालात के जवाबात पर बात होगी। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की जो नज़्म आपके निसाब में शामिल है, खुमस्तान अज़ल का साकी, इसके दो हिस्से हैं। साले दवम की ये नज़्म है, पहली नज़्म है, हिस्सा अव्वल आपके सामने है। फेडरल बोर्ड की हम तशरीह करने जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा तारुफ हो जाए। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान वज़ीराबाद में पैदा हुए। मुत्तहिदा हिंदुस्तान जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, वहाँ उनकी पैदाइश हुई। पैदाइश के बाद वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए, कुछ अरसा यहीं पे तालीम हासिल की, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ पे अलामा शिबली नुमानी और प्रोफेसर आर्नल्ड की शागिर्दी अख्तियार की। तहसील इल्म के बाद आपने जो है सहाफ़त को अपना जो है वो सहाफ़त को अपनाया और एक अखबार जारी किया जिसका नाम ज़िम्मेदार था। अपने अहद का मशहूर तरीन अखबार था। आप शायर होने के साथ साथ मुकर्रर और शोला बयान खतीब भी थे। तहरीक आज़ादी में सरगर्म हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ बागियाना तहरीरों की पादाश में इन्हें बारहा जेल भी जाना पड़ा। शेरी खुसूसियात पे बात की जाए तो उनकी जो शायरी है वो तहरीक आज़ादी के गिर्द घूमती है, लेकिन तहरीक आज़ादी के साथ साथ उन्होंने गज़लियात में भी बहुत आला जो है वो गज़लें लिखी हैं। लेकिन उनका ख़ास कारनामा हमद और नात है। नातिया और हमदिया कलाम उनका बहुत खूबसूरत है, जिसमें सूज़ो गुदाज है, रमज़ो इमायत है, वानहाना पन है, मुहावरा बंदी बहुत खूबसूरत करते हैं। बागियानापन और मकसदियत उनकी शायरी में भी हमें नजर आती है। और ये जो बागियानापन है उस दौर का तकाजा था। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक आज़ादी में जो मुसलमान हैं उन्होंने बहुत सोबतें उठाई और जेल बार बार उनको जाना पड़ा। अगर इनकी ज़िंदगी के दिन गिने जाएं तो आपको हैरानी होगी कि इनकी ज़िंदगी का हर चौथा दिन जेल में था। अगर ज़िंदगी के दिनों को गिना जाए, बार बार जब अंग्रेज के खिलाफ लिखा अखबार बंद हुआ और ये कैद कर दिए गए। लेकिन इनकी जो उसके अलावा जो खिदमात हैं शायरी के हवाले से वो भी बहुत अहम है। आपके निसाब में शामिल नज़्म है खुमस्तान अज़ल का साकी। पहले जो है उसकी तशरीह हो जाए। पहुंचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। अजीज तलबा, खुमस्तान अज़ल, खुम वैसे खुमस्तान, अज़ल हमेशा खुमस्तान अज़ल, खुम जो है वो घड़े को कहते हैं और साकी पिलाने वाला। मुराद इससे है अल्लाह ताला जो राज़िक है, जो हमें रिज्क देता है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है। तो इसमें अल्लाह ताला की जो सिफ़त है रज़ाकी उसको बयान किया गया है। देखिए, पहुंचता है हर एक मैकश के आगे, मैकश शराब पीने वाला, यहाँ मुराद है मखलूकात। दौरे जाम शराब का दौर, मुराद है रिज्क। किसी को तशना लब प्यासा भूखा रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका, आम लुत्फ जो सब के लिए यकसा है, जो सब के लिए बराबर है। और अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम सब के लिए है और उससे कोई महरूम नहीं। कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है या कोई भी मखलूक है, अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार मखलूकात को पैदा किया है, इंसानों के अलावा और कई मखलूकात हैं जिसमें चरिंद हैं, परिंद हैं, हैवानात हैं, नबातात हैं, जमादात हैं, पानी के अंदर है, बर्फ में मौजूद है, जो ज़मीन के ऊपर है, हवाओं में जो है ना वो चल रही है मखलूक, सब तक अल्लाह का रिज्क पहुंचता है। और सिर्फ इंसानों तक ही नहीं पहुंचता, सिर्फ एक जो है वो मखलूक तक नहीं पहुंचता, तमाम मखलूकात तक पहुंचता है और मुसलसल पहुंचता है। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सिहा। वो गनी है कि है मोहताज ज़माना उसका, कभी खाली नहीं होता है खजाना उसका। तो अल्लाह पैदा करने वाला है हमारा, और यहाँ पे उसकी जो सिफ्त राज़िक होना है उसको बयान किया गया है। और अल्लाह सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वहुवा खैरुर राज़िकीन, और वह सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है।
دوسرے شعر کی جانب چلتے ہیں. گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا، ہے سچا ایک نام اس کا. عزیز طلبہ، گواہی دینا، شہادت دینا، یکتائی تنہا اکیلا منفرد، دوئی دو ہونا، نقش نشانات جھوٹے، سچا ایک نام اس کا. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی یکتائی کی خود گواہ ہے اور دوئی کے سب نقش جھوٹے ہیں. اللہ ایک ہے، کوئی اس جیسا نہیں، اور اللہ کی ذات ہی اپنے موجود ہونے کی گواہی دیتی ہے. اگر ہم غور کریں تو ہم جو ہے وہ ہماری عقل اور ہماری اللہ کی اپنی ذات اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ جاتا. وحدانیت، توحید پرستی، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. سورہ اخلاص میں جو موضوع بیان ہوا ہے وہی یہاں پہ ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تو تنہا ہے، تو اکیلا ہے، کوئی تیرے جیسا نہیں، کوئی تیرے مقابلے کا نہیں، اور تیرے موجود ہونے کی گواہی تیری اپنی ہی ذات ہے. تجھ پہ غور کیا جائے تو ہر بندہ تیرے وجود کو پا لے گا. اور ہمارے پاس نشانیاں ہیں اللہ کی جا بجا جو نظر آتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے موجود ہونے کی گواہی تیری ذات خود ہے. وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے. زمانے میں سب کچھ ہے الا شریک، وہی ہے وہی وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے. تیسرے شعر کی جانب چلتے ہیں. ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا. فضا کا ذرہ ذرہ اللہ کے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہے. ہوا چلتی ہے تو اللہ کے ہونے کا وہ ثبوت فراہم کرتی ہے. اور انسان سوچتا ہے کتنی ٹھنڈی یہ ہوا ہے اور اس کو بھیجنے والا کتنا رحیم ہوگا. کائنات کے ایک ذرے کو دیکھیں اس میں بھی خدا ہے، سمندر کو دیکھیں اس میں بھی خدا ہے. جز میں کل کی خوبیاں، جز میں کل کی خوبیاں آپ کو جا بجا نظر آتی ہیں. نظریہ وحدت الشہور، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی گواہی دیتی ہے. آپ جنگل کو دیکھیں، بیابان کو دیکھیں، صحرا کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، سمندروں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، جھیلوں کو دیکھیں، برفیلے پہاڑوں کو دیکھیں، کہیں پہ بھی دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آئے گی. اور ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف. اللہ کے نشانات جا بجا ہیں چاروں طرف موجود ہیں، اور اللہ کے موجود ہونے کی گواہی دنیا کی ہر چیز دے رہی ہے. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور صبح شام کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ غور و فکر نہیں کرتے. اگر غور و فکر کریں گے تو ہم اللہ کو پہچان لیں گے. اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز اللہ کے موجود ہونے کی گواہی دیتی ہے. عزیز طلبہ چوتھے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. چوتھا شعر ہے میں اس کو کعبہ و بت خانہ میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر ہے مقام اس کا. اللہ میرے دل کے اندر موجود ہے، میں اسے باہر کیوں ڈھونڈوں. سوال کیا جا رہا ہے اور جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ میں کیوں نکلوں، میں اللہ کو تلاش کرنا. کہنے والے کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، خدا تو آپ کے اندر بستا ہے. ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر کسی دا دل نہ ڈھاوی کیونکہ رب دلاں وچ رہندا. اللہ دل کے اندر بستا ہے. اور حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں زمین اور آسمان میں کہیں نہیں سماتا، بندہ مومن کا دل میرا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ٹھکانہ ہے وہ بندہ مومن کا دل ہے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں.
تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. شاعر کہتا ہے کہ جو میرا ٹوٹا ہوا دل ہے، جو میرا پریشان دل ہے، جو میرا دکھی دل ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بستا ہے. اور میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے کعبے کیوں جاؤں، میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے بت خانے میں کیوں جاؤں، میں سرگرداں کیوں پھروں، جبکہ وہ تو میرے اندر ہی موجود ہے، میرے اندر موجود ہے، اس کو کہیں باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. سراپا، اگلا شعر عزیز طلبہ، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا. سراپا معصیت، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونا. سراپا مغفرت، سرتاپا مغفرت، مکمل طور پہ معاف کرنا. خطا کوشی، خطا کرنا. روش عادت، روش عادت، خطا پوشی، خطا کو چھپانا ہے کام اس کا، اللہ تعالیٰ کا. دیکھیے عزیز طلبہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہے اور بندے کی بھی کچھ صفات بیان، بندے کی ایک صفت اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان ہوئی ہے. مثلا میرا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے جبکہ اللہ کی رحمت بے حساب ہے. سراپا معصیت، سراسر گناہ کرنا. انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ بخشتا ہے، معاف کرتا ہے. اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. خطا کوشی، خطا کرنا. روش عادت، غلطی کرنا میری روش ہے اور معاف کرنا اس کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. اور وہ میرے نہ صرف میری غلطیوں کو معاف کرتا ہے بلکہ ان پہ پردہ بھی ڈال دیتا ہے. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہم غلطیاں کرتے ہیں، بار بار غلطیاں کرتے ہیں. اللہ ستار العیوب ہے، نہ صرف ہمیں معاف کرتا ہے بلکہ ہماری ان غلطیوں کو کسی پہ عیاں بھی نہیں کرتا. باوجود کہ پر ہوں اس یہاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. انسان گناہ کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، وہ بار بار خطا کرتا ہے، اللہ بار بار معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائے کہ وہ زمین و آسمان اس سے بھر جائے اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے آپ مجھ سے آ کے معافی مانگے تو میں اسے بخش دوں گا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق ہے، وہ بخشتا ہے، وہ معاف کرتا ہے. ہم بار بار گناہ کرتے ہیں اور پھر معافی طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. بہانے سے وہ ہمیں معاف کرتا ہے. شاعر نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں تو بار بار گناہ کرتا ہوں اور تو مجھے معاف کر دیتا ہے. میں خطا کا پتلا ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے. نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ میری غلطیوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے، انہیں کسی پر عیاں نہیں کرتا. تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے. فیس بک پہ بھی ہمارا اسی نام سے پیج ہے، اسے بھی لائک کیجئے تاکہ تازہ ترین آپ کو جو اپڈیٹس ہیں وہ ملتی رہے. عزیز طلبہ فیڈرل بورڈ کے اب ہم لیکچر کر رہے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ انشاءاللہ آپ تک پہنچتے رہیں گے. آج پہلا حصہ ہو گیا، کل ہم انشاءاللہ دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.